الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آ، ہم لوگ آج انشاءاللہ جو کلاس ہے وہ ایک ہم نے باب شروع کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے متعلق، یا پھر جنرلی جو امام بخاری نے باب باندھا ہے، حسن الخلق والسخاء وما یکرہ من البخل، حسن خلق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلے دل کے ساتھ خرچ کرنا اور لوگوں کو دینا، وما یکرہ من البخل، اور جو اسلام اور شریعت کے اندر آ، بخیلی کو، تنگ دلی کو ناپسند کیا گیا ہے، اس کے متعلق مسائل، اور اس میں متعدد احادیث امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں. ہم تقریباً دو حدیثیں، تین حدیثیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اس میں، باقی حدیثیں اور انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہیں کم سے کم دو یا تین حدیث ہم آج ہم ختم کر دیں. اب جو حدیث ہے آج، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. انہوں نے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی جو لوگ، آپ ان کے بارے میں خاص طور پہ یہ چیز معروف ہے کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے تھے نا، جو زوجین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور انہوں نے ایک دوسرے کے متعلق جو ہے یہ بات کہی، یعنی جو زنا کا معاملہ تھا، وہ کہا کہ جی اس نے زنا کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گواہی لائیں، تو گواہیاں نہیں تھی، تو وہ ملاعنہ اس مسئلے کو کہتے ہیں. تو اس مسئلے کے اندر یہ خاص طور پہ ان کا نام آتا ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے کہ یہ موجود تھے اس کے اندر جب انہوں نے یہ کیا. یعنی بیسک یہ ہے کہ قسم کھاتے ہیں، جو مرد ہے وہ بھی قسم کھاتا ہے کہ ہاں میں نے یہ چیز دیکھی ہے، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو اس طرح کر کے میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. اور عورت جو ہے وہ بھی قسم کھاتی ہے، اور پھر وہ کہتی ہے کہ نہیں، مرد جھوٹا ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو. اس طرح کا جو ہے نا معاملہ ہوتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان علیحدگی کروا دی جاتی ہے. تو یہ ہے ملاعنہ کا مسئلہ ہے. یہ صورت میں ہے کہ جب کوئی گواہ وغیرہ نہ ہو، جب کچھ بھی نہ ہو، تو اس صورت کے اندر یہ والی چیز اختیار کی جاتی ہے. آ، اس کے اندر یہ ان کا تذکرہ آتا ہے. یہ تقریباً ان کی عمر 100 سال ہو چکی تھی، تقریباً 100 سال کے قریب پہنچ چکے تھے جب ان کی وفات ہوئی ہے. اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تاریخ الاسلام، ان کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، تاریخ کے متعلق ہے. اس میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ آخری مدینہ میں فوت ہونے والے صحابہ میں سے تھے، جو بالکل آخر میں فوت ہوئے ہیں. مدینہ کے صحابہ انصاری تھے اور خزرجی تھے، جو قبیلہ خزرج ہے اس کے ساتھ ان کا تعلق تھا. تو آخری صحابہ میں سے تھے مدینہ میں جو فوت ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد یہ مدینے سے کہیں نہیں گئے، یعنی انہوں نے اپنی عمر مدینے میں ہی گزاری. فرماتے ہیں یہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: قال جاءت امرأة إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ببردة، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، ببردة، ایک کپڑا لے کر، یعنی ایسا کپڑا جس کو انسان اپنے اپنے اوپر لیتا ہے، جس طرح سے آپ کہہ لیں جیکٹ یا کوٹ
ہم لوگ آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں، اس زمانے کے اندر بردہ یعنی یہ اس طرح کا ہے جو بڑا ہوتا تھا، جو انسان کی ٹانگوں تک نیچے جاتا تھا۔ تو یا پھر اس کو شملہ بھی کہتے ہیں، شملہ یعنی وہی کپڑا جو آپ کے پورے جسم کو کور کر لے۔ تو ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑا خوبصورت قسم کا اس طرح کا لباس لے کے آئی۔ فقال سهل للقوم اتدرون ما البردة؟ سہل بن سعد جو ہے، یہ غالباً سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ جب حدیث یہ روایت کر رہے تھے تو روایت کرتے ہوئے انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو یا یہ جو ان کے طلباء تھے یا جن لوگوں کے سامنے پہ بیٹھ کر یہ بیان کر رہے تھے، اس وقت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوال لوگوں سے پوچھا کہ اتدرون ما البردہ، تم لوگ جانتے ہو کہ بردہ کیا ہے؟ سوال کیا، یعنی اس کا مقصد عام طور پر اس طرح کے سوال کا مقصد یہی ہوتا ہے، اسی طرح کا ہوتا ہے کہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ حاصل کی جائے۔ جو لوگ بیٹھے ہیں اگر وہ متوجہ نہیں ہے تو ان کی توجہ حاصل کی جائے، اور وہ توجہ حاصل کرنا کسی آنے والی اہم چیز کے لیے ہوتی ہے، وہ اس چیز کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ بسا اوقات اس چیز کے لیے بھی ہوتی ہے، لیکن کبھی اس چیز کے لیے نہیں ہوتی جس چیز کے متعلق سوال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث آتی ہے، ہم لوگوں نے کتاب العلم میں یہ حدیث پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی مثال دی، ان من الشجرۃ شجرۃ، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے جو ہے وہ آ، پتے جو ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں، اس طرح گرتے ہیں اور اس طرح کا معاملہ ہے، تو آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ وہ کیا ہے، کس طرح ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صفات اس کی جو تھی درخت کی صفات بیان کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بارے میں سوال کیا کہ کوئی جانتا ہے کہ وہ درخت کون سا ہے؟ تو وہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد وہ چیز فی نفسی ہی تھی جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا۔ یہاں پر حضرت سہل بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں، آپ کہہ لیجئے کہ آنے والی چیز اس کے بارے میں، یعنی تاکہ لوگ متوجہ ہوں ابھی، اور اس کے بعد جو آنے والی بات ہے اس کے بارے میں ان کو اچھی طرح اس کا علم ہو، اچھی طرح اس کو سمجھ سکیں، پہچان سکیں اس کو۔ تو عام طور پہ اس طرح کے جو لباس ہوتے ہیں جو معروف ہوتے ہیں، وہ عام طور پہ پتہ ہوتا ہے اس طرح کے لباس کو سب کا، لیکن انہوں نے پھر بھی پوچھا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کیا ہے؟ اس کے بارے میں کہتے ہیں ایک خاتون تھی، انہوں نے وہ جو لباس آپ کو دیا تھا، کہتے ہیں ان خاتون نے، جیسے کہ حضرت سعد نے اس حدیث کے اندر ویسے خود بیان کیا، جاءت امرأۃ، کہتے ہیں کہ اس خاتون نے وہ لباس، ایک اور روایت ہے اس کے اندر غالباً طبرانی میں ہے وہ روایت، اس میں آتا ہے کہ اس خاتون نے وہ لباس خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اس نے خود اس کو جو ہے سیا تھا، ایک اور روایت ہے اس کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ انہا نسجتہ بیدہا، کہ اس کو خود اس نے بنایا تھا، کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دوں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ہدیہ ہوگا، تو میری دی ہوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کریں گے۔ اس میں ایک طرح سے اعزاز والی بات ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا تو میری دی ہوئی چیز استعمال کی جائے گی، تو اس میں میرے لیے بھی اجر ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے۔ تو ایک طرح سے یہ جو آپ کہہ لیجئے کہ بڑوں کے ادب اور احترام کے اندر بھی چیز آتی ہے اس طرح کی، اور اس کے متعلق اب ایک اور پوائنٹ ہے، انشاءاللہ وہ آگے اسی حدیث میں میں بیان کروں گا۔ آ، فرماتے ہیں فقال القوم، تو جب حضرت سہل بن سعد نے فرمایا اتدرون ما البردہ، کہ آپ کو پتہ ہے بردہ کیا ہے؟ فقال القوم، تو جو ان کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا ہی الشملہ، وہ کیا ہے؟ شملہ یعنی شملہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ وہ اس طرح کا لباس ہے جو پورے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے۔ ہی الشملہ یعنی کپڑا ہے جو جس سے آپ اپنے آپ کو کور کر لیتے ہیں۔ فقال سہل، تو سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے اب اس کی صفت کرتے ہوئے بتایا، کیونکہ وہ خود اس وقت موجود تھے جب وہ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دے رہی تھی، تو وہ موجود تھے اس وقت، تو وہ اس کی صفت کر رہے ہیں حضرت سہل بن سعد۔
کہتے ہیں اس کے متعلق اور بتاتے ہیں، کہتے ہیں ڈیٹیلز جس کو کہہ لیں، یہ شملۃ منسوجۃ فیہا حاشیہ فی فیہا حاشیتہا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسا سلا ہوا، ہاتھ سے سلا ہوا ہے، جس کے اسپیشل اس کا بارڈر بنایا ہوتا ہے، وہ صرف ایسے ایسے ہی نہیں کہ ایک کپڑے کا پیس ہوتا ہے، نہیں، اس کو سیا جاتا ہے اور اس کا پھر بارڈر اس کے سائڈ پہ ہوتا ہے، اس کے سائڈ پہ جس کو ہم آپ کہہ لیجئے کہ پائپنگ کہہ سکتے ہیں، اس طرح کی چیز۔ فقالت یا رسول اللہ، تو اس عورت نے کہا اکسوک ہذہ، یعنی اب وہ پوچھ رہی ہیں، سوال کر رہی ہیں وہ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اکسو کا، کہ کیا میں یہ پہناؤں آپ کو، ہذہ، یہ بردہ یعنی یہ لباس کیا میں آپ کو پہناؤں؟ فأخذها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے وہ لے لیا، یعنی وہ قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہدیہ تھا لیکن آپ نے قبول کیا۔ وہی بات ہے کہ جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق وہ ایک طویل حدیث آتی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی کوشش کی، جب وہ کافی پادریوں سے ہوتے ہوئے، راہب اور پادریوں سے ہوتے ہوئے، مختلف لوگوں سے ہوتے ہوئے ان کو پتہ چلا، اور آخری نے بتایا کہ جی اچھا ایک نبی آنے والا ہے، وہ ایسی درختوں والی زمین پہ، کھجور کے درختوں والی زمین پہ، اور اس طرح کے اس نے کچھ علامات بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس میں یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ جو ہے وہ لیں گے، لیکن خود اپنے لیے نہیں، وہ لے کر آپس یعنی اس کو تقسیم کر دیں گے، لیکن ہدیہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بھی لیں گے، خود رکھیں گے۔ تو اس عورت نے وہی ہے، کیا اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، قبول کر لیا۔ اس میں اسلام کے ایک اور آپ کہہ لیں کہ ایک اور ادب ہے یا آداب میں سے ایک چیز آتی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو ہدیہ دے، وہ آپ قبول کریں، اس ہدیے کا انکار نہ کریں، خاص طور پہ اگر وہ شخص یہ بات کہہ دے کہ یہ ہدیہ ہے میری طرف سے، تو اس کا انکار نہ کیا جائے۔ یہ عام طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز معروف ہے کہ جی اگر بنا انکار کے ہدیہ لے لیا جائے گا تو یہ ایک عیب والی بات ہے، یا اگلا یہ سمجھے گا کہ جی یار یہ تو بڑا لالچی ہے، میں نے تو بس اس کو ایک دفعہ یا دو دفعہ کہا ہے تو اس نے لے لیا۔ نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات شریعت کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور اس خاتون نے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، اور وہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے ساتھ کی کہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجوریں ہدیہ ہے، صدقہ ہے، تو آپ نے لیا اور اس کو بانٹ دیا، خود نہیں کھایا۔ آپ پھر جب کہا کہ ہدیہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے لیے بھی لیا، خود کھائیں کچھ کھجوریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ جو ہے بانٹ بھی دی۔ اور اس وقت حضرت سلیمان فارسی جو ہے اس واقعے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حاجت نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے کہا کہ ہدیہ ہے تو قبول کر لی، خود کھا لیا، اور ساتھ ہی فوراً بانٹ دی۔ تو یہاں پر تو آپ یہ وہ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں فَأَخَذَهَا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا، لے لیا، محتاجًا الیہا، یعنی اس حالت میں کہ آپ کو اس کی حاجت تھی، ضرورت تھی اس کی۔ یہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو جانتے ہوئے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے۔ اور آپ یعنی یہ بھی ایک چیز آپ کہہ لیجئے کہ آداب کے اندر ہے کہ آپ کو اپنے معلم کے، اپنے استاد کے حالات کا پتہ ہونا چاہیے، اتنا ڈسٹینس یا اتنا جو ہے وہ درمیان کے اندر خلا نہیں ہو کہ آپ کو کوئی چیز محسوس ہی نہ ہو اپنے استاد کے متعلق، اپنے استاد کے بارے میں، بلکہ حالات پوچھے جائیں استاد سے، کیا ہے، کس طرح ہے، کیا نہیں کیا ہے۔ یہ ایک طرح سے آداب ہیں اسلام کے استاد کے متعلق، اور بھی بہت سارے استاد کے متعلق آداب ہیں جس کے بارے میں اسلام نے ترغیب دلائی، اور پھر ہمارے علماء سے ہی ایسے بہت سارے آداب ملتے ہیں جو انہوں نے، یعنی جن کا مظاہرہ انہوں نے خود کیا، اور یہ بات بتلائی کہ یعنی استاد کا کیا ادب ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ بات معروف ہے کہ والد کے بعد استاد کا بھی ادب جو ہے، یا استاد کو ایک روحانی والد سے آپ کہہ لیجئے کہ قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک قصہ ہے جس میں حضرت امام ایک عالم تھے بہت بڑے، آپ کہہ لیجئے اپنے زمانے کے وہ
इमाम थे, उनका नाम है हम्माद इब्न अबी सलमा रहमहुल्लाह। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी जो वफात है उसके आप कह लीजिए कोई शायद 100 साल बाद का वाकया है, सिर्फ 100 साल बाद का ये वाकया है। हम्माद इब्न अबी सलमा जो थे ये एक बहुत बड़े आलिम के स्टूडेंट थे, बड़े मारूफ हैं और मुहद्दिस हैं। गाहे बगाहे यहाँ पर भी बुखारी के अंदर और जितनी भी कुतुब सित्ता है सब के अंदर उनका नाम आता है। वो है इब्राहिम अन-नख़ई रहमहुल्लाह। इब्राहिम अन-नख़ई ये तकरीबन 98 हिजरी में फौत हुए थे। तो उनके हम्माद इब्न अबी सलमा जो थे ये उनके स्टूडेंट थे इब्राहिम अन-नख़ई के। इब्राहिम अन-नख़ई यानी इस तरह के थे कि आप ये समझ लीजिए कि जैसे हम लोग इमाम बुखारी को यानी हमारे लिए जिस तरह आप इमाम बुखारी हैं, जिस इस उनके ज़माने के अंदर इब्राहिम अन-नख़ई रहमहुल्लाह थे। इतने आला पाए के आलिम थे, तो उनके स्टूडेंट थे हम्माद इब्न अबी सलमा। हम्माद इब्न अबी सलमा के बारे में आता है कि वो अ, अपने उस्ताद के साथ बहुत ज़्यादा रहते थे, इतना साथ रहते थे कि बेतकल्लुफ़ी पैदा होने शुरू हो गई थी उनके और उनके उस्ताद के दरमियान। यहाँ तक कि फिर उन्होंने और वही बात है कि वो कसरत से इसी वजह से रहते थे कि उस्ताद के साथ रहना इल्म हासिल करने का बायस बनता है। एक तो इल्म की मजालिस वैसे ही इल्म हासिल करने का बायस होती हैं, दूसरा उस्ताद के मुआमलात से इल्म हासिल किया जाता है। कि उस्ताद क्या बात, क्या मामला, किस वक़्त, किस तरह करते हैं, उनके पास लोग आते हैं, किस तरह उनके साथ होता है, किसी ने कोई सवाल पूछा, कोई फ़तवा पूछा, किस तरह उन्होंने जवाब दिया। या मसलन 2 लोग थे, उनका एक जैसा सवाल था, इस बंदे को किस अंदाज़ से जवाब दिया और दूसरे बंदे को किस अंदाज़ से जवाब दिया, यानी हिकमत को सामने रखते हुए और हिकमत के जितने भी तकाज़े हैं, उनको सामने रखते हुए हालात को देखते हुए यानी जवाब देना एक इंसान के जो आप जिसको आप मुखातिब हैं, उसके मुताबिक आप जवाब दें। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इंसान एक उस्ताद के साथ रहकर सीखता है। तो यही चीज़ थी कि हम्माद इब्न और यही बात है, ये जो है ना बहुत बड़े लोग और बड़े उलमा इस तरह की आदात या इस तरह के लोग जो है ना वो बड़े उलमा बनते हैं या इस तरह की आदात इंसान को एक मुख्तलिफ ही आप कह लें इल्म के पैमाने पे ले जाता है और इंसान लोग उनको कबूल करते हैं। तो हम्माद इब्न अबी सलमा के वालिद ने एक दफा देखा कि एक दफा ये बात हुई कि इब्राहिम अन-नख़ई ने उनको कहा कि अच्छा हम्माद, घर के लिए कुछ चीजें हैं वो लेके आओ। उन्होंने चीजें दी और एक टोकरी उनको पकड़ा दी। चले गए लेकर लेकर टोकरी को, और जो चीजें उन्होंने कही थी उनके उस्ताद ने वो चीजें लेकर आ रहे थे। वापसी पर हम्माद इब्न अबी सलमा के वालिद ने उनको देख लिया कि ये टोकरी पकड़ी हुई है और बाजार से सामान लेकर आ रहे हैं। तो पूछा कि ये क्या है? कहा कि ये उस्ताद ने कुछ सामान कहा था लाने को, तो ये मैं अपने उस्ताद के लिए लेकर जा रहा हूँ। तो गुस्सा गुस्सा आया उनको और टोकरी को ठोकर मारी। टोकरी गिर गई, उसका सामान जितना भी था वो भी गिर गया। हम्माद इब्न अबी सलमा नीचे बैठकर उन्होंने सामान उठाया, उठाकर टोकरी में रखा। तो वालिद ने गुस्से में ये साथ कहा कि मैं बअस्तुका लिहादिही, कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा कि उस्ताद जो है वो तुम्हें नौकर बना के रखे। यानी ये एक पॉइंट ऑफ व्यू था, आप कह लें एक देखने का अंदाज था कि ये एक तरीका था। वो कह रहे थे कि यार ये क्या बात है, मैं अपने बच्चे को इल्म सीखने भेजता हूँ, ये तो नौकर बना के रखा हुआ है मेरे बच्चे को। लेकिन हमाद इब्न अबी सलमा खामोशी के साथ चले गए अपने उस्ताद के पास, चीजें दे दी, इस वाक्य का तज़किरा नहीं किया। अय्याम गुजरे, इब्राहिम नखई फोत हो गए। इब्राहिम नखई जब फोत हुए तो वो इतने आला पाए के आलिम थे कि उनकी जो जगह थी एक कुर्सी एज अ आलिम, वो एक तरह से आप कह लें खाली हो गई। लोगों ने ढूंढना शुरू किया कि भाई हमें इब्राहिम नखई जैसा आलिम चाहिए। लोगों से मुराद बड़े उलमा ने, शहर के बड़े उलमा ने किसी बंदे को ढूंढना शुरू किया कि भाई हम इब्राहिम नखई रहमहुल्लाह उनकी कुर्सी पर बैठने के काबिल नहीं है, हमारे पास इतना इल्म नहीं है। तो ऐसा बंदा ढूंढा जाए जिसके पास इब्राहिम नखई जैसा इल्म हो। तो वो लोग फिर पहुंचे हम्माद इब्न अबी सलमा के घर, उन्होंने दरवाजा की दस्तक दी। उनके वालिद ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलकर उन्होंने कहा कि भाई क्या बात है? लोगों ने कहा कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमें आपके बेटे की जरूरत है। आपका बेटा कहाँ है? हम्माद को बाहर भेजें। हम्माद आए, लोगों ने कहा कि
یہ مسئلہ ہے، ابراہیم النخعی اب فوت ہو گئے ہیں، وہ آپ کے استاد تھے، آپ ان کے بہت قریب تھے، تو اب آپ جو ہے ان کی جو مجلس ہے یا کرسی ہے، یا جو جس مقام پر وہ تھے، جو علمی حلقات ان کے تھے، جو علمی کام ان کا تھا، ان کی جو ہے نا لگام اب آپ تھامے، اب آپ وہ معاملات لے کر چلیں، تو انہوں نے اس چیز کو قبول کیا اور اپنے والد کی طرف متوجہ ہوئے، اور اپنے والد کی طرف متوجہ ہو کر بس یہ بات کہی، نہیں بلکہ ان کے والد نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور بیٹے کی طرف متوجہ ہو کر یہ بات کہی کہ بیٹا، آج میں دیکھ رہا ہوں وہ سامان کی ٹوکری تجھے کہاں تک لے آئی ہے، جو سامان کی ٹوکری تم نے اٹھائی ہوئی تھی نا اپنے استاد کی، وہ تمہیں کہاں تک لے آئی ہے، یعنی شہر کے سب سے بڑے، سب سے اعلیٰ مقام پر، کیونکہ اس وقت تو دین کا علم جو تھا وہ سیکھنا، اس کی طرف لوگوں کی توجہ اور رجحان اتنا ہی تھا جس طرح آج سائنس کے علم کی طرف ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ تھا، جتنا آج لوگوں کا رجحان سائنس کے علم کی طرف ہے، اس سے زیادہ لوگوں کا رجحان تھا، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ یہ بات بلا شک، یعنی بلا مبالغہ یہ بات آتی ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ جی فلاں عالم کی مجلس میں 6,000 اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، فلاں عالم کی مجلس میں 10,000 اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، فلاں عالم کی مجلس میں 15,000 اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، یہ بات کہی گئی ہے اور تاریخ میں یہ بات لکھی گئی ہے، علماء نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے اس طرح کی چیزوں کا، اور یہی ابراہیم النخعی اور حماد بن ابی سلمہ یہ اسی طرح کے عالم تھے جن کی مجالس کے اندر 10,000 طلبہ بیٹھا کرتے تھے، 2 دن پہلے آ کے اپنی مجلس، اپنی جگہ ایک طرح سے بیٹھ جایا کرتے تھے کہ بھائی 2 دن بعد درس ہے تو ہمیں درس پہ جگہ نہیں ملے گی، پیچھے ملے گی جگہ تو ہم جا کے بیٹھے۔ اب یہ علم کا ادب ہے، علم کا احترام ہے، تعظیم ہے علم کی، دل کے اندر تعظیم نہیں ہوگی تو یہ والا فعل اور یہ والا عمل کسی سے صادر نہیں ہوگا، کسی سے، اور جن کے دل میں اس طرح کی عظمت اور احترام ہوتا ہے، واللہ علم اللہ تعالیٰ انہی کو دیتے ہیں۔ اب حماد ابن ابی سلمہ رحمہ اللہ اس مجلس پر بیٹھ گئے، یعنی ان کی وہ مجلس تھی اور وہ معاملات انہوں نے دیکھنا شروع کر دیے، فتویٰ کے معاملات اور دوسرے معاملات۔ اب مین بات یہ ہے کہ حماد ابن ابی سلمہ ایک بہت بڑے عالم کے استاد بنے بعد میں، اور وہ عالم بہت معروف ہے، ہر بندے کو ان کا نام پتہ ہے، اور وہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ امام ابو حنیفہ کے سب سے بڑے استاد اور سب سے معروف استاد حماد بن ابی سلمہ ہے، اور امام ابو حنیفہ خود فرماتے ہیں کہ جتنا میں نے فائدہ حماد بن ابی سلمہ سے حاصل کیا ہے اپنے استادوں میں، شاید ہی کوئی استاد ہوگا جس سے میں نے اتنا فائدہ حاصل کیا ہو۔ تو ایکچولی یہ عظمتیں ہیں، یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آ، اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس طرح کی منزلت اور اس طرح کے مقام اللہ تعالیٰ بخشتے ہیں، اور بات وہی ہے کہ یعنی بات وہ ایکچولی ادب سے نکلی تھی، استاد کا ادب، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ خاتون نے کیا کہ اس نے ہدیہ دیا، اور یہ کہ جی اچھا میں ہدیہ دوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنیں گے، قبول کریں گے تو میرے لیے دعا کریں گے، چھوٹی سی چھوٹی چیز، یعنی استاد کے لیے وہ اس میں بھی انسان کو جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ وہ چیز کرنی چاہیے۔ آگے حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں، کہتے ہیں فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مُحْتَاجًا إِلَيْهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا اس حالت میں کہ آپ کو اس کی حاجت تھی، فَلَبِسَهَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہن لیا، فَرَآهَا عَلَيْهِ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنے ہوئے، یعنی ایک تو یہ دیکھیں، ایک یہی اتنی شرف کی اور اتنی اتنی آپ کہہ رہے آنر کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور اسی وقت پہن لیا، اور یہی ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ادب ہے ہدیے کو حاصل کرنے کا، کہ اگر آپ لیں تو اس کو کھول کے دینے والے کے سامنے دیکھیں، بندے کو خوشی ہوتی ہے، فخر ہوتا ہے کہ اچھا یہ چیز اس نے قبول کی ہے، اس کو رد نہیں کیا کہ ایسے رکھ کے جو تو بعد میں کہیں اور دے دیں، یا کہیں اچھا یار یہ کیا چیز ہے، نہیں، اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ چھوٹے سے چھوٹا ہدیہ وہ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا، وہ وہ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، پہن لیا، پہننے کے بعد ایک شخص نے دیکھا، اس کو پسند آیا، بہت خوبصورت لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے بارے میں یہاں پر اس حدیث کے اندر تو رجل من اصحابہ کیا ایک شخص نے دیکھا، وہ اس کے بارے میں کچھ علماء باقی احادیث کے اندر یا کچھ دوسری روایات ہیں ان میں آتا ہے کہ یا تو وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، یا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے،
یا پھر ایک کہتے ہیں کہ کوئی وہ گاؤں کا کسی گاؤں کا کوئی بدو آدمی تھا، ان تینوں میں سے کوئی ایک تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ طلب کیا، فقال یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما احسن هذه، کہ یہ کتنا خوبصورت ہے، فاکسنیھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے پہنا دیں یعنی کوئی اس نے تمہید اور کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھی، صرف یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کتنا خوبصورت ہے، مجھے دے دیں، بلا بلا تکلف، اور یعنی سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ایسی تھی، شخصیت ہی ایسی تھی کہ لوگ آتے، ایک ایک ادب اور احترام بھی تھا، لیکن ایک اس طرح کی بھی چیز تھی کہ بے تکلفی اس طرح کی کہ کوئی ڈر نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ آتے مانگنے اور چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دل کھول کے دے دیتے۔ یہ پھر وہ بات ہے سخا والی، سخاوت والی بات ہے، جس کی طرف امام بخاری رحمہ اللہ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے امام بخاری نے یہ حدیث اس باب میں بیان کی ہے کہ اسلام کے آداب میں سے یہ چیز ہے کہ انسان سخی ہو، دل کھول کر کچھ بھی دینا ہو تو دل کھول کر انسان دے، دل تنگ نہ ہو، دیتے ہوئے کبھی دل تنگ نہ ہو، کیونکہ دیتے ہوئے دل کھول کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ آپ کو دل کھول کر دیں گے، آپ کا دیتے ہوئے دل تنگ ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو تنگی سے پھر عطا کریں گے، کیونکہ ہمیشہ انسان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب ملنا ہو تو انسان کا دل ہوتا ہے کہ مجھے تو کوئی اگلا کھلے دل سے دے، لیکن جب انسان نے خود دینا ہو تو انسان کا دل تنگ ہوتا ہے، اور یہ پھر وہی بات ہے کہ سخاوت اور یہ آداب میں سے ہے کہ انسان کا جب اپنے لیے دل یہ ہوتا ہے نا کہ مجھے کوئی دے تو کھلے دل سے دے، ورنہ نہ دے، مجھے نہیں چاہیے اگر کوئی کھلے دل سے نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، مجھے نہیں چاہیے اگر کوئی تنگ ہو کے دے رہا ہے تو وہ رکھے اپنے پاس، انسان اس کو بے ادبی سمجھتا ہے اپنی، تو انسان جب اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے تو دوسرے کے لیے بھی یہ پسند کرے، یہ نہ ہو کہ اچھا دوسرے کو تو کوئی یعنی کم کم سے کم تر چیز، کوئی چھوٹی موٹی چیز جو بھی ہو وہ دوسرے کے لیے پسند کر لی جائے، لیکن اپنے لیے بہت اعلیٰ ہو، اور اگر آپ کو کوئی ایسی کم تر چیز ملے تو وہ بہت محسوس ہو کہ بھائی نہیں جی مجھے کیوں مل گیا ایسے، یا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے کسی نے اس طرح نہیں، یہ اسلام کے آداب نہیں ہے، ہدیہ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے چاہے چھوٹا ہی کتنا ہو، وہ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ، وہ صحابی نے بے تکلف انداز سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اتار کے دے دیا، یہ بھی نہیں کہا کہ اچھا عبد الرحمن جو بھی تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے یا سعد بن ابی وقاص تھے، کہ دیکھو مجھے اس کی ضرورت ہے، بالکل نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، فقال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا ہاں ہاں بالکل چاہیے، یہ رکھ لو، فلما قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے، لامہ اصحابہ، تو اس کے ساتھیوں نے اس کو جو ہے ملامت کیا کہ بھئی یہ کیا حرکت تھی، یہ کیا تمہیں پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت تھی، حالات سب کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو پھر کیوں ایسا کام کیا، پھر کیوں ایسی بات کی، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، قالوا انہوں نے کہا ما احسنت، یہ بالکل اچھا کام نہیں کیا تم نے، حین رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذها محتاجا الیہ، حین جب تو نے دیکھا، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اخذها لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، محتاجا الیہ یعنی حاجت مند ہوتے ہوئے، یعنی آپ کو اس کی حاجت تھی، ثم سألته ایاہ، تو پھر تم نے پوچھ بھی لیا جا کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کا تمہیں پتا تھا، پھر بھی تم نے جا کے پوچھ لیا، وقد عرفت انه لا يسأل شيئا فيمنعه، اور تم جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان سے کوئی چیز پوچھی جائے آپ انکار نہیں کرتے، فقال رجوت برکتها حين لبسها، کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی تمنا کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا، یا ایسا آپ سمجھ لیجئے کہ وہ اس کی طاق میں تھے کہ اچھا یہ عورت دے رہی ہے، یہ میں دیکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں، اگر لے لیتے ہیں تو جب پہن لیں گے نا تو میں فوراً مانگ لوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے برکت جو ہے نا چاہتا تھا میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا، حین لبسها النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی اکفن فیہا، کہ شاید کہ میرا یہ کفن بن جائے، یہ کپڑا جو حصہ ہے یا پیس ہے جو بھی ہے یہ میرا کفن بن جائے، بعد میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے جن صحابہ کرام نے ان کو دیکھا ان کی وفات پر، کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جب وہ فوت ہوئے تو وہی کپڑا، وہی بردہ
ان کا کفن بنا جس بردے کو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا اور یہ تمنا کی کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بردہ ملے۔ اب یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے تعلق رکھتی جو بھی چیز تعلق رکھتی ہے اس کے ساتھ یعنی آ، اس کے ساتھ برکت جڑ جاتی ہے، ایک طرح سے آپ یہ کہہ لیجئے۔ لیکن فعلاً حقیقتاً جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز نہ ہو، آج کل تو کچھ بھی یعنی کسی چیز کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے وہ کس بندے کی تھی، کیا تھا کیا نہیں تھا، وہ کسی کی تھی بھی کہ نہیں، وہ ایسی بس کسی نے بنا کے تو نام لگا دیا اس کا۔ آج کل تو بالکل اس طرح کی چیزوں سے دور رہیں، کیونکہ یہ چیز خرافات، بدعات اور شرک کے دروازے تک یہ چیزیں لے جاتی ہیں، برکت اور فلانے کی برکت اور فلانے کی برکت، اور پھر لوگ اس کو اولیاء کے ساتھ جوڑنے لگتے ہیں کہ جی اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اولیاء بھی اور ان کی بھی برکت تو اس طرح کی۔ لیکن حقیقتاً یہ بات علماء نے اس چیز کا تذکرہ کیا کہ حقیقتاً جس چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو چھوا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نکلی، جیسے کہ وضو کا پانی آتا ہے اس کے بارے میں کہ صحابہ کرام آپ نے وضو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی کہتے ہیں ایک قطرہ بھی صحابہ کرام نے نیچے نہیں گرنے دیا، آپ سارا کا سارا کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے منہ سے نکلا ہوا لے لیا، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قطرے گر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکت تھی اس کی وجہ سے۔ تو اسی برکت کی تمنا میں یہ جو تھے صحابی جو جو بھی صحابی تھے انہوں نے یہ لیا اور پھر کہا کہ میں کفن اس میں ہوں تاکہ قبر کے عذاب سے میں بچ سکوں، اس کی برکت ہو اور اس کی ایک طرح سے حفاظت یہ مجھے کرے اور قبر کا عذاب ہو۔ سبحان اللہ، یعنی کیا سوچ تھی ان لوگوں کی کہ وہ ان کی زندگیاں ہی اس چیز کے ارد گرد تھیں کہ جی اچھا دین ہے اور اسلام ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے، عذاب ہے، نار ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اعمال ہے۔ اور دنیا جو تھی وہ ایک طرح سے آپ کہہ لیجیے آتی رہی ان کے پاس، بعد میں آتی رہی، صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا بڑا مال و دولت بعد میں عطا کیا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو آپ کی تربیت میں رہے، آپ کے ساتھ رہے، سیکھتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس چیز نے بڑا پختہ بنایا ان کو، بہت قوی بنایا اس چیز نے ان لوگوں کو۔ چلے آج یہی حدیث کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس طرح کی سخاوت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے۔ یہ بہترین صفات میں سے، انسان کی بہترین صفات میں سے ایک صفت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی اس طرح کی صفات جو ہے وہ بہت محبوب ہیں، اس طرح کی صفات، اور انہی کی بدولت اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی میں برکتیں نازل فرماتے ہیں، خاص طور پہ یہ سخاوت جو ہے، اس طرح کی صفت اللہ تعالیٰ بہت برکتیں نازل فرماتے ہیں اس طرح کی سخاوت سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب کرے اس طرح کی سخاوت، اور ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ صاف فرمائے۔ قد قلت ما قلت ان صوابا فمن اللہ وان خطأ فمنی والشیطان واستغفر اللہ انه كان غفارا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔